ہے نا. ہمارے کھریڑی کے اس سرپنچ صاحب بھی سوچ رہے تھے کیسا ہونا بابا, ٹپ ٹپ بند نہیں ہے تو خرید کیسا جانے کا بابا وہاں, نہیں گئے تو جو تو پاہنا ناراض ہوگا, ہے نا. اب ٹپ ٹپ ہی چاہیے ہوتی تو حضرت بھی نہیں آئے ہوتے اور پاؤنے بھی نہیں آئے ہوتے, پھر کیا کرے ہوتے, پھر کس سے ناراض ہوئے ہوتے, حضرت سے ناراض ہوئے ہوتے, پاؤنے سے ناراض ہوئے, ٹپ ٹپ سے نہیں آئے. لیکن اللہ کا کرم رحمتیں ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے. ہاں وہ اس لیے ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کو معلوم تھا کہ ایک عظیم محفل سجنے جا رہی ہے, ایک عظیم محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. اگر یہ ٹپ ٹپ جاری رہے گی تو یہ سرزمین جو تو اللہ کے ان مقدس بندوں سے ہم سب مقدس. مقدس کیوں؟ وہ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اللہ کے اس مقدس بندوں کے جو تو قدم اس سرزمین پر اس بہانے آئیں گے. تو اللہ نے کہا کہ اے فرشتے, جو بارش نازل کرنے والا فرشتہ ہے نا, ذرا آج کے دن جب تک یہ پروگرام نہیں ہو جاتا تب تک کہ جو تو بارش ہو تو یہاں کے حد تک تو روک دے کارے گاؤں کے حد تک, تاکہ یہ میرے لوگ جو تو یہ سرزمین پر آئے اور یہ عمرہ جانے والے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کو جانے والے حضرات کا استقبال کرے, اور اس استقبال میں کچھ واضح و نصیحت ہو کہ وہ سن لے, اور سن کر اگر کوئی ایک عمل پیرا ہو جائے تو بولنے والا جو محبوب آ رہا ہے میرے محبوب کی جو تو آل سے, میرے محبوب کی اولاد سے, تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. کوئی ایک بھی سدھر جائے گا تو میری بھی مغفرت, آپ کی بھی مغفرت. جانے والوں کا بھی تو بھلا ہی بھلا ہے, سمجھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب کیا کہہ رہا ہے شاعر, دیکھیے. آ گیا ہوں میں منزل پہ اپنی, دم میں جب تک دم ہے الہی, مجھ کو توفیق دے تو ہمیشہ. دم میں جب تک دم ہے, سانس جب تک ہمارے سینے میں باقی ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہے تو محفل میلاد ہے, یاد رکھنا, ذکر میلاد ہے. قرآن بھی پڑھ رہا ہے تو ذکر میلاد ہے. روزہ بھی رکھ رہا ہے تو ذکر میلاد ہے. تو کیا فرما رہا ہے شاعر, دم میں جب تک دم ہے الہی, مجھ کو توفیق دے تو ہمیشہ. میں غلام رسول خدا ہوں, میں غلام رسول خدا ہوں, ذکر میلاد کرتا رہوں گا. جانے والوں مجھے ساتھ لے لو. نہیں یار, جو آپ لوگوں بار بار دہرا کے بھی یاد نہیں ہوا, کیا دہرایا کرو, اکیلے میں بھی گنگنایا کرو. بھائی گنگناتا تھا بول کے جاتا رہے, آپ بھی گنگناؤ, انشاءاللہ جاتے رہیں گے, ہے نا. جانے والوں مجھے ساتھ لے لو, جانے والوں مجھے ساتھ لے لو, جانے والوں مجھے ساتھ لے لو. ہاں مدینے کو میں بھی چلوں گا, دید ہو جائے مرنے سے پہلے. اب دیکھیے آخری اور ختم. آرزو کیسی ہونی چاہیے اور یہ دعائیں کب قبول ہوگی؟ میری دعا قبول ہوتی, آپ کی بھی دعائیں قبول ہوگی, لیکن کب قبول ہوگی؟ یہ آخری شعر میں. غوث و خواجہ کا, غوث و خواجہ کا بے حد کرم ہے, غوث و خواجہ کا بے حد کرم ہے, اور رسول خدا ہے وسیلہ. اس وسیلے سے اپنے خدا کو, اس وسیلے سے اپنے خدا کو, جو بھی مانگوں گا پاتا رہوں گا. جانے والوں
مجھے ساتھ لے لو. امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکۃ المکرمہ سے کربلا کا سفر کیا تھا حج کے موقع پر. وہ سفر اس لیے کیا تھا کہ اسلام کو بچانا تھا. اور ہم جو تو اس دور کے جو صحابہ اکرام یا اس تابعین جو تھے، اس دور میں کچھ صحابہ بھی تھے کچھ تابعی بھی تھے، وہ جا رہے تھے جنت پانے کے لیے، اور جنت کا سردار کربلا آ رہا تھا اسلام بچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اپنے مقدس شہر مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ، یہ جو حضرات عمرہ کے لیے جا رہے ہیں ان کے عمرہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور تمام حاضرین مجلس کو بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی حاضری اور مکۃ المکرمہ کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ہم تماموں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے ملک ہندوستان میں امن اور شانتی عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل پیرا ہو کر کربلا معلیٰ کے امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آخری سجدے کے صدقے کے طفیل بے پناہ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی بحرمتی جد الحسن والحسین وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام صرف ایک شعر میں خود پڑھ لوں.